اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر اتنے گھٹیا لوگ شاید کبھی کسی نے نہ دیکھے ہوں، جو اخلاقیات سے اتنا گر جاتے ہیں کہ انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہوگی۔ ایسے لوگوں کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ان لوگوں سے تو بھیڑیا بہترین جاندار ہے، جو شکار کرتا ہے تو صرف چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے، اور اپنے ہر رشتے سے بلا کا وفادار ہے۔ نہ عورت مرد سے بے وفائی کرتی ہے، نہ مرد اپنی عورت سے۔ ایک جوڑا بن جانے کے بعد ساری زندگی کسی دوسرے کی طرف نظر تک نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے کوئی ماں، بہن یا باپ بھائی نہیں ہوتا، مگر ہم انسانوں میں ایسے درندے بے شمار ہیں جو مزے سے سوٹ بوٹ کر کے اپنے اصل کو اچھے اخلاق میں لپیٹ کر سب سے دبا کر رکھتے ہیں، اور جن پر حاوی ہو جائیں ان کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایسا ایک واقعہ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اسے اس سلاخوں کے پیچھے قید ہوئے نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے۔ ان کا حساب رکھنا اب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ ہر روز جب مرغ اذان دیا کرتا تو وہ اٹھتے ہی بلند آواز سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی۔ وہ چلاتی کہ ہے کوئی مدد کرنے والا جو اسے اس قید سے نجات دلا دے، اور پھر رات تک اس کے بین آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن اسے سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ دنیا ظاہر پر یقین رکھتی ہے۔ ہر روز صبح تک ایک جلاد نما خاتون ناشتے کی ٹرے لے کر آیا کرتی، اور اس کے آگے ٹرے پٹکتے ہوئے وہ جن نظروں سے دیکھتی، وہ نظریں اسے اندر تک کاٹ دیا کرتی تھی، بلکہ اسے لگتا کہ اس کی جانب دیکھنے والا ہر شخص جسے کہہ رہا ہو، دیکھا، اگر خود پر جان چھڑکنے والے شوہر کو مارنے کی کوشش کرو گی تو یوں ہی کال کوٹری تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ رات کو ایک شدید خوفزدہ کرنے والے خواب سے بیدار ہوا کرتی، اور پھر رات کا کوئی بھی پہر وہ چیخ چیخ کر سر چین کے دروازے سے ٹکراتی اور کہتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر اس کی آہ و بکا کون سنتا؟ اس کا جرم بہت ہی بڑا تھا۔ اس نے کوئی معمولی چوری چکاری نہیں کی تھی، بلکہ اس کا جرم تھا کہ وہ اپنے بے حد خیال رکھنے والے اور ہر خواہش پوری کرنے والے شوہر کی قاتل تھی۔ اس بات کو وہ مانتی تھی کہ اس نے شوہر کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی خوش قسمتی کہ وہ بچ نکلا۔ وہ سوچا کرتی کہ کاش ایسا ہوا ہوتا کہ وہ مر ہی جاتا تو وہ اسے مار کر بے حد اطمینان بھری زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن وہ کیا جانتی تھی اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوگا، اور وہ شوہر کو قتل کرنے کی کوشش میں حوالات میں بند کر دی جائے گی۔ اس عورت سے ہر دوسرا شخص یہی سوال پوچھتا کہ نسیمہ، تم نے زید کو کیوں مارنا چاہا؟ وہ تو سارے زمانے کے لیے بے حد ہی بے ضرر انسان تھا۔ آج تک اس نے کسی کا دل نہ دکھایا تھا، پھر اس نے ایسا کیا قصور کیا کہ تم اس کی جان کی دشمن بن گئی؟ زید کے چاچا تایا نے تو یہ بات مشہور کر دی تھی کہ نسیمہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اسے پا نہ سکی، اسی لیے اس نے زید کو مارنا چاہا تاکہ درمیان کی رکاوٹ دور ہو جائے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اصل بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ نسیمہ نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ اس کو ایسی کیا مجبوری تھی؟ آج بھی روزانہ کی طرح اس کے سامنے اس کا وکیل اور اس کی 13 سالہ بیٹی نائمہ بیٹھی تھی۔ وکیل اس کو ملنے والی سزا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ 20 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اب اس کے مطابق اسے مزید کتنے سال تک اس قید کوٹری میں رہنا پڑے گا؟ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر وکیل کے آگے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گی یہاں پر، میری بیٹی میرے بنا کیسے رہ پائے گی؟ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وکیل کو اس پر بے حد رحم آیا۔ اس کی 13 سالہ بیٹی ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکتی ہے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے یہاں سے نکال کر کہیں دور لے جائے، جہاں پر غم اور دکھ کی پرچھائی بھی اس کی اور اس کی ماں کی زندگی میں نہ پڑے۔ لیکن انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اسے طاقت پرواز ہی میسر نہیں ہوتی۔ نائمہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ماں کا دکھ سمجھتی تھی، جانتی تھی، مگر خاموش تھی۔
کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خاموشی کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وکیل بھی یہی بات نسیمہ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کو اپنی خاموشی توڑ دینی چاہیے اور زید کو مارنے کی وجہ بتا دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے عدالت اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ وکیل کو نسیمہ کی آنکھوں میں ایک داستان نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انتہائی قدم یوں ہی نہیں اٹھائے جاتے، کہ ان کے پس پردہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے قصے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ وکیل اسے اپنی بیٹی کا واسطہ دے کر سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا خیال کرے، کیونکہ وہ اکیلی لڑکی ہے۔ کس طرح سے اتنے سال گزار پائے گی؟ کیا کرے گی؟ کہاں جائے گی؟ کب تک آپ کے قریبی عزیز اسے رکھیں گے؟ وکیل کی باتیں سن کر اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا جب اس کی بیٹی نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، ماں تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم نے آخر اس انسان کو کیوں مارنا چاہا؟ تم بتا دو گی تو ہم بدنام نہیں ہوں گے، بلکہ تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہوگا تمام ان لڑکیوں پر جو جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہیں۔ تم ایک لڑکی کی آواز بنو گی۔ اماں، اس طرح تو ہمارے ملک کی لاکھوں لڑکیوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ بتا دو اماں ان سب کو کہ وہ شخص کیا چاہتا تھا جس کی پاداش میں تم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وکیل ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نائمہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں نسیمہ کے آنسوں میں شدت آ گئی۔ کہنے لگی، اگر میرے بتا دینے سے کسی کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے تو ضرور اپنی کہانی بتاؤں گی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، جیسے اس وقت وہ کسی اور دنیا میں جا پہنچی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ جس دن بیاہ کر زید کے گھر آئی تھی، وہ کس قدر خوش تھی۔ زید اس کی زندگی کا من چاہا ساتھی تھا اور ان کی شادی محبت ہی کا نتیجہ تھی۔ نسیمہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی زید کو اس سے محبت ہو گئی اور اس نے نسیمہ سے وعدے وعید بھی کر لیے۔ نسیمہ بھی اس کی باتوں پر یقین کر کے اس کو دل دے بیٹھی، لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ اسے حاصل کر پائے گی یا نہیں۔ پھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب زید نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ اس دن وہ خوشی سے چھلانگیں مارتی پھر رہی تھی۔ شادی کے بعد زید کی محبت پا کر وہ کچھ مغرور بھی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب محبوب شوہر اور اپنی پیاری سی 1.5 سال کی بیٹی بھی تھی۔ اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ نسیمہ پورے 8 سال اس شخص سے بڑی تھی جب ان دونوں کی شادی ہوئی، تو نسیمہ پر شباب کی مہک تھی اور زید تو نیا نیا جوان ہوا تھا۔ لیکن اب گزرے 10 سالوں نے جہاں نسیمہ کے بال سفید کیے، وہیں چہرے پر جھریاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ یوں وہ 35 سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس عمر میں انسان پہلے جیسا شوق بھی نہیں رہتا۔ اس کے بعد مزاج میں بھی ایک سادگی آ کر ٹھہر گئی، جبکہ زید تو اب مکمل جوان مرد ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا چاہتا تھا جو ایک الڑ سی مٹیار میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ نسیمہ سے اس کا دل کھنچا سا رہنے لگا۔ اس نے دوسری جوان عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب زید کے شب و روز گھر سے باہر گزرتے۔ بہت جلد نسیمہ کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اس نے خود کو زید کی پسند میں ڈھالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کوشش میں وہ خود خاصی مضحکہ خیز لگتی تھی۔ پھر بھی اس نے ہار نہ مانی۔ مختلف مزاروں پر دعائیں مانگنے جاتی کہ اس کا شوہر اسی کا بن کر رہے، اور اس کی یہ دعا جلد ہی قبول ہو گئی۔ زید نے اب گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا رویہ جو بدلنا شروع ہوا تھا، اب پہلے سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ نسیمہ اس کی جس مثبت تبدیلی پر حیران تھی، وہ یہ کہ اب زید نائمہ پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ اس کے لیے نت نئے کھلونے اور کپڑے لے کر آتا، ورنہ اس سے پہلے اسے بچوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کیک، پھل اور چاکلیٹس، یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن کی وہ کمی وہ نائمہ کو نہ ہونے دیتا۔ وہ بے حد خوش ہوتی، مگر یہ خوشیوں بھرے دن محض ہوا کا ایک جھونکا تھے۔ اس دن ان کے محلے میں میلاد شریف تھا۔ نسیمہ نے زید سے کہا کہ وہ نائمہ کو اسکول سے لے آئے اور گھر پر ہی رہے، وہ خود میلاد میں چلی جائے گی۔ وہ واپس گھر آئی تو نائمہ باہر برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے رونے کا سبب پوچھا تو نائمہ نے بتایا کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ نسیمہ پریشان ہو گئی کہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد زید بھی گھر سے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ اس دن کے بعد نسیمہ نے نوٹ کیا کہ نائمہ ڈری ڈری سی رہتی ہے، ہنستی بولتی تو بالکل بھی نہ تھی۔
جب یہ بات اس نے زید کو کہی تو اس نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، لیکن آنے والے چند دنوں میں نائمہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ زید کو بھی تشویش ہونا شروع ہو گئی۔ اسے لے کر مختلف پیروں فقیروں کے دم کروانے لگا، لیکن وہ مرید خوفزدہ ہو چکی تھی اور کچھ بھی کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ کسی چیز سے خوفزدہ تھی یہ وہ نہ بتاتی۔ ایک دو بار نسیمہ کو یوں لگا جیسے وہ کچھ بتانے والی ہے، مگر پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا اور بات ادھوری رہ جاتی، اور وہ اتنی جاہل تھی کہ خود کچھ دماغ نہ لڑایا، جبکہ زید جانتا تھا کہ وہ کیوں خوفزدہ ہے اور کس چیز سے خوفزدہ ہے، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی اور کو علم ہو۔ اس دن صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تیز بارش کا امکان بھی تھا۔ نسیمہ کی ماں جو ان کی تیسری گلی میں رہتی تھی، انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ میں نے کپڑوں کو بھگو کر ڈالا ہوا ہے، مگر بارش کی صورتحال بن رہی ہے، تم جلدی سے آ کر میرے ساتھ کپڑے دھلوا دو۔ زید آج صبح سے گھر پر ہی تھا۔ اسے نائمہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ خود ماں کی طرف آ گئی۔ ابھی کپڑوں سے فارغ ہی نہ ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ نسیمہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے سارے کپڑے دھو کر اماں کے کمروں میں چارپائیوں پر ڈالے۔ اب اسے گھر اور نائمہ کی فکر ہوئی، مگر ماں نے کہا بارش تھم جائے گی تو پھر تم گھر جانا۔ ان کے اصرار پر وہ بیٹھ گئی، مگر دھیان بار بار پلٹ کر نائمہ کی طرف جانے لگا۔ کیوں دل میں بے چینی سی تھی، وہ بارش میں ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکل پڑی۔ جب گھر پہنچی تو واقعی اس کا شک یقین میں بدلا ہوا تھا۔ نائمہ بستر پر لیٹی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، اور زید اس کے ہاتھ پاؤں مل رہا تھا۔ اس نے نسیمہ کو بتایا کہ نائمہ تمہارے جانے کے بعد رونے لگ گئی کہ تمہارے پیچھے ہی جانا ہے، پھر جب بارش ہوئی تو بارش میں نہا بیٹھی ہے، اب تو اسے بخار ہو گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں کے لیے نائمہ کا بخار قدرے نارمل ہوا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ نائمہ ٹھیک ہوئی تو زید نے ایک خطیر رقم دی کہ میں اس میں سے اسے شاپنگ کروا لوں۔ میں اس سے روز شاپنگ خوشی خوشی کروانے جا رہی تھی کہ راستے میں یاد آیا نائمہ کے جوتے چھوٹے ہو گئے ہیں، کیوں نہ میں اسے بھی ساتھ لے لوں۔ یہی سوچ کر میں اپنی ہی گلی میں واپس مڑی اور بیگ سے چابی نکال کر درمیان والا لاک کھولا۔ جیسے ہی میں اندر برآمدے سے بڑے کمرے تک پہنچی، سامنے والے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے گھر کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ کمرے کے اندر زید نائمہ کے ساتھ اس حالت میں کھڑا تھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ نائمہ روئے جا رہی تھی، میری تو آنکھیں میں آنسو آ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کیسے کر سکتا ہے؟ زید نسیمہ کو دیکھ کر وہاں سے فوراً چلا گیا اور وہ دھپ سے زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کیسے کر سکتا ہے؟ زید نسیمہ کو دیکھ کر وہاں سے فوراً چلا گیا اور وہ دھپ سے زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ نائمہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کا دل چاہا اپنی بیٹی کو پروں میں سمیٹ کر کہیں دور لے جائے، جہاں رشتے مگرمچھ بن کر کھانے کو تیار نہ بیٹھے ہوں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ نائمہ سے پوچھنے لگی۔ وہ کیا بتاتی کہ ہر آئے روز کس امتحان سے گزرتی ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ اس کا باپ پہلے کی طرح اس میں دلچسپی ہی نہ لیتا۔ نائمہ کو یاد تھا آج سے چند ماہ پہلے وہ امی سے ضد کر رہی تھی کہ اسے اسکول بابا کے ساتھ جانا ہے۔ سب بچے بابا کے ساتھ اسکول جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں۔ اماں نے اسے بابا کے ساتھ لے جا کر کہا کہ آپ دکان پر ذرا جلدی جایا کرو، ساتھ میں جاتے جاتے نائمہ کو اسکول چھوڑ جایا کرو، وہ بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تب بابا نے مجھے بغور دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر سائیکل کے آگے مجھے بٹھا دیا۔ چند دن میں بہت خوش تھی کہ بابا مجھے اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ میرے لیے نت نئی چیزیں لاتے، مگر مجھے جلد ہی احساس ہونے لگا کہ بابا کے لمس میں اب شفقت نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی جذبہ ہے۔
جس کا نام لینے سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے بابا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بلاتے تو میں سنی انسنی کر دیتی تھی، ان کے سامنے نہ جاتی، پڑھائی کا بہانہ کر کے ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے، مجھے پڑھانے کے بہانے وہ میرے پاس ہی رہتے۔ میں امی کو یہ سب نہ بتا سکتی تھی۔ میں نے پھر کوشش کرنا شروع کی کہ میں ہر وقت امی کے پاس رہوں، مگر یہ ناممکن تھا۔ جب بھی امی کسی کام سے باہر جاتی تو میری روح اٹک سی جاتی۔ پھر اس روز امی نانی کے گھر کام سے گئی تھی، تب پیچھے سے بابا کو یہ سب کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی امی کو کیوں نہیں بتا پائی۔ میری اس خاموشی نے بابا کو مزید شے دے دی۔ آج میری حالت بہت بری ہے، میں بے بس ہوں، مجھے لگتا ہے میں کانٹوں بھرے راستے پر چل رہی ہوں۔ نسیمہ نے نائمہ کو تسلی دی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے، کوئی سے میری آنکھ سے دیکھے گا تو وہ اس کی آنکھیں نکال دے گی۔ پھر اسے زبردستی سلا کر وہ زید کا انتظار کرنے لگی۔ رات گئے وہ گھر لوٹا، اس کی آمد اس نے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگی یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تھی تمہاری محبت، یہ تھے تمہارے دعوے کہ تم میری بیٹی کو باپ جیسا پیار دو گے۔ کیا سگے باپ بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا؟ نائمہ تمہاری سگی بیٹی ہوتی تو تم ایسا کرتے؟ زید شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی پر اتر آیا، کہنے لگا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ تم مجھ سے 10 سال بڑی ہو، میں تو کبھی بھی بہک سکتا ہوں۔ پھر دونوں میں بحث اس قدر بڑھی کہ نسیمہ نے اپنے ہاتھ سے زید کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے اپنی نیند سلا کر خود ضروری سامان کے ساتھ نائمہ کو لے کر بس میں جا بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے، بس شہر میں آ کر رک گئی۔ اب نسیمہ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس نے لوگوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ اسے لگا تھا جسے وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر چکی ہے۔ نئی جگہ نئی پہچان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ اس نے نائمہ کو پھر سے اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مگر یہ سب اس کی غلط فہمی تھی۔ نسیمہ اپنے 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ ان کے گھر میں غریبی کی حالت تھی کہ نہایت مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ پھر اس کے لیے عبید کا رشتہ آیا۔ عبید اس سے عمر میں تقریباً 2 گنا بڑا تھا۔ اس نے نسیمہ کے والدین کو سب سے چھوٹے لڑکے کے علاج کروانے کے لیے پیسہ دیا اور نسیمہ سے شادی بھی کر بیٹھا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد نائمہ پیدا ہوئی، مگر چند ہفتوں کے بعد ہی عبید کا انتقال ہو گیا۔ تب زید اس کی زندگی میں آیا۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے شادی تو کر لی، مگر زید کو چند ہی سالوں میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اسے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دلچسپی لینا شروع کر دی۔ لیکن ایک روز اس نے نسیمہ کی جوان ہوتی خوبصورت ترین بیٹی کو دیکھا تو وہ گھٹیا پن پر اتر آیا۔ اس نے اپنے رویے سے باقاعدہ ان کے دلوں میں امید اور محبت بھرنا شروع کر دی، مگر پھر نسیمہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اپنی طرف سے تو وہ اسے مار کر چلے گئی جبکہ وہ زندہ تھا مگر شدید زخمی تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے ماں بیٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ نسیمہ کو سزا دلوا کر نائمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوست سے ملنے ملتان گئے تو اسے نسیمہ نظر آ گئی۔ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس پر جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا کہ وہ اسے زخمی کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو لے کر فرار ہو چکی ہے۔ پولیس نسیمہ کو پکڑ کر لے گئی۔ مقدمہ چلا اور اس بے آسرا عورت کو 20 سال قید و مشقت کی سزا ہو گئی۔ نسیمہ یہ سوچ کر چپ تھی کہ اگر منہ کھولے گی تو اس کی بیٹی ہی بدنام ہوگی۔ البتہ جب اسے معلوم ہوا کہ عدالت کے ذریعے زید اس کی معصوم بیٹی کو جو ابھی جوان ہوئی تھی کسٹڈی میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت آ گئی اور اس نے نائمہ کو اس درندے سے بچانے اور چائلڈ ایبیوز کا شکار ہونے والی بچیوں کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر جب وکیل کی مدد سے اور علاقے والوں کی مدد
سامنے وہ زید کا مکروہ چہرہ لے کر آئی تو عدالت میں ہی زید کو ہتھ کڑی لگا دی گئی، جبکہ نسیمہ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس نے وکیل کا شکریہ ادا کیا جس نے فی سبیل اللہ اس کا مقدمہ مکمل ایمانداری سے لڑا اور جیتا بھی۔ جہاں دنیا میں زید جیسی غلیظ سوچ اور عمل والے انسان ہیں، وہ اس وکیل جیسے انسان دوست لوگ بھی موجود ہیں۔ زید کو اس کے کرموں کی عبرت ناک سزا مل چکی تھی۔ اس کی سزا کو دیکھتے ہوئے بہت سے مردوں نے اللہ کے حضور توبہ کی تھی۔ نائمہ نے ماں کو جو اعتبار دیا تھا، اس کی زندگی کی اگلی راہیں خوشگوار ہواؤں سے معطر ہو گئیں۔ اس کی جوان اور انتہا کی حسین سادہ مزاج بیٹی کی شادی اسی وکیل کے توسط سے بہت اچھے جگہ طے پا گئی۔ لڑکا پہلے ایک اچھے خاندان کی بدکردار بیٹی سے 6 ماہ بعد ہی علیحدگی اختیار کر چکا تھا اور دوبارہ شادی نہ کرنا چاہتا تھا، مگر نائمہ جیسی بے بس اور مظلوم لڑکی سہارا دینے کی خاطر مان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔